سید محمود شاہ صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے زراعت کے موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ جناب والا، زراعت پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ پچھلے 2 سالوں سے اس مسئلے پر ہر کوئی بات کرتا ہے۔ اسی طرح پچھلی اسمبلیوں میں گفتگو ہوتی رہی ہے، لیکن ایک جامع پالیسی بنانے سے حکومت قاصر رہی ہے، اور اس دفعہ بھی خدشہ یہی ہے کہ معزز ممبران تقریر فرمائیں گے اور آخر میں منسٹر صاحب تقریر کریں گے اور بات ختم۔ جناب اسپیکر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو زراعت سے جڑے افراد یا محکمے ہیں ان کو بلایا جائے، جیسے خزانہ ہے، کامرس ہے، بجلی ہے، لائیو اسٹاک ہے، ان کے وزراء اور ان کے سیکرٹری صاحبان کو بلایا جائے، اور جو معاملات زراعت سے متعلق ہے، جیسے بجلی کا معاملہ ہے، سبسڈی کا معاملہ ہے، یا اجناس کی برآمدی کو یقینی بنانے کا معاملہ ہے، یا پانی کی فراہمی کا معاملہ ہے، اس پر بحث کی جائے اور اہداف تعین کیا جائے، اور حکومت سے ماہانہ رپورٹ لی جائے، جہاں جو کمی ہے اسے پورا کیا جائے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ منسٹر صاحب نے جو پہلے تقریر کی اور تقریر میں جو تجاویز دی اس کو عملی جامہ پہنا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آج ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن چیزیں باہر سے منگواتے ہیں، دالیں باہر سے منگواتے ہیں، اور اس دفعہ گندم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے باہر سے گندم منگوایا جا رہا ہے۔ میرا ایک سوال ہے جس کا میں منسٹر صاحب سے یا متعلقہ اس کے سیکرٹری صاحبان سے یہ جواب میں ضرور چاہوں گا کہ پاکستان کے جو کسان ہیں ان سے فی من گندم کتنے کی خریدی گئی، اور جو باہر سے منگوا رہے ہیں وہ فی من گندم اس کی قیمت کیا ہے، تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ یہ محکمہ کہاں تک عوام کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ یا کسان کے ساتھ مخلص ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آج بلوچستان میں زراعت زبوں حالی کا شکار ہے، اور وہاں زیادہ تر انحصار ٹیوب ویلز پر ہے، اور ٹیوب ویلز بجلی پر چلتے ہیں، اور جب بجلی نہیں ہے تو ٹیوب ویلز کہاں چلیں گے؟ ایک شعر ایک دوست نے پڑھا، وہ بلوچستان میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ٹیوب ویل کو بجلی فراہم کی جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، بجلی نہیں ہے۔ جب ہم بجلی کی بات کرتے ہیں
تو ہمیں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ غیر قانونی کنیکشن ختم کی جائے. بھائی ان کو آپ قانونی بنائے, پھر ہر ماہ آپ کو بلز آئیں گے بل کی صورت میں. آپ یقین کریں پورے بلوچستان میں ایسے علاقے ہیں کہ نام 6 گھنٹے کی بجلی کا ہے, اور وہاں فیڈر زیادہ بڑے ہونے کی وجہ سے وہ تقسیم کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ان کو 3 گھنٹہ بجلی ملتی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ 3 گھنٹے کی بجلی سے وہاں وہ زراعت کے لیے, اپنی زمینداری کے لیے, اپنے زمینداری کو بچانے کے لیے کیا کریں گے. جناب اسپیکر صاحب, میری یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی ٹیوب ویلز ہیں غیر قانونی, ان کو قانونی بنایا جائے اور بجلی صحیح فراہم کی جائے. اور اس سے ہماری زراعت بھی شدید متاثر ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے زرعی اداروں نے اس ضمن میں کچھ نہیں کیا ہے. جو ہمارے ریسرچ کے یا تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اس ضمن میں کوئی عملی اقدام نہیں کیا ہے. ایک سابق وزیر اعظم کے متعلق ہم نے سنا تھا کہ وہ زراعت کا ماہر تھا, خود زمیندار تھا. جب ایک تحقیقاتی ریسرچ ادارے کے سربراہ نے اسے گندم کی بیج دکھایا کہ جی ہم نے یہ بنایا ہے, تو وہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ 5 سالوں سے تو میں استعمال کر رہا ہوں. جناب والا, ادارے تو بہت بڑے بڑے ہیں لیکن کام ان کا رزلٹ کچھ نہیں ہے. ایسے بیج بنائے جو موسمی تبدیلیوں کا مقابلہ کرے. کوئی بارش ہو گئی, اس کا جو بیج ہے وہ ختم. تو پھر اس اداروں کو ان کو پیسہ دینا کا یا ان کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ مہربانی کرے آپ ان کو ٹائم دے دیں, کتنے مہینے میں, 2 میں یا 3 مہینے میں وہ اپنا رزلٹ دکھاتے جائے. اور خاص کر عوام کے نمائندوں کو یہاں یا پوری قوم کو وہ اپنا رزلٹ بتائے کہ جی ہم نے یہ تحقیق کی, ہماری تحقیق سے یہ فائدہ ہوا. اور آخر میں ایک گزارش کروں گا کہ پاکستان میں زرعی اجناس کی قیمتوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے چند ماہ پہلے دیکھا کہ ٹماٹر کی قیمت 250-300, پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ 10 روپے. تو زمیندار کو کبھی اتنا فائدہ, وہ بھی چند علاقوں کے زمینداروں کو. آپ ایسا پالیسی بنائیں کہ جس سے عوام کو بھی فائدہ ہو اور زمینداروں کو کسان ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جی.